إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی انسان کو نیکی کی توفیق میسر آنا ہے۔ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو دوام ذکر پر عمل کرتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
الا اخبرکم بافضل اعمالکم وازکاها عند ملیککم وخیر لکم من ان تنفقوا الذهب والفضة وخیر لکم ان تقاتلوا عدوکم وتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ اور تمہیں بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ، دن رات سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل، وہ جہاد جس میں آپ دشمن کی گردن پہ وار کریں اور وہ آپ کی گردن پہ وار کرے اور گھمسان کی جنگ ہو، اس سے بھی بہتر۔ وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ کتنا قیمتی عمل ہے، کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاد سے افضل، سونے اور چاندی کے صدقہ کر دینے سے افضل، اور مطلقاً سارے اعمال میں سب سے بہترین۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، معنی یہ اللہ کی توفیق کا سودا ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر ایک خاص ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انسان ایک بار پڑھتا ہے، فرشتہ اس کو پکڑ لیتا، اور آسمان کی طرف پرواز شروع کر دیتا۔ ساتوں آسمانوں کو کراس کرتا، ہر آسمان پہ فرشتے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اوپر کیا لے کر جا رہے؟ یہ کلمہ ذکر لے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ کس کی طرف سے؟ یہ فلاں کی طرف سے۔ تو فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں شروع کر دیتے۔ آپ کو علم بھی نہیں اوپر کیا ہو، ساتوں آسمانوں کے فرشتے۔ پھر فرشتے وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ڈال دیتے۔ غور کیا کیا ان کلمات کی عظمت ہے، اور کیا ان کا مقام اور درجہ ہے۔ پھر وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ یسمع لها دوی صوته، یہ یسمع لها دوی صوتها، آواز کی بنبناہٹ جو آپ کی آواز ہے وہ وہاں گونج رہی ہے، وہ آواز سنی جاتی ہے۔ اور فرشتے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلمات فلاں بندے کے ہیں۔ اتنی عظمت، لیکن کتنے لوگ اس حدیث کی معرفت کے باوجود ان کلمات کے دائمی ذکر کے عادی۔
اللہ تعالیٰ کی توفیق ہر ایک کو میسر نہیں ہے، یہ اس کی مشیت کا معاملہ ہے، مگر اتنا بڑا فضل، اتنا اونچا مقام اور درجہ جان لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کا ذکر دوام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کریں، مگر توفیق اللہ تعالیٰ کی، یہ توفیق ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کی معرفت بڑی آسان ہے۔ مثلا قرب قیامت، دجال کا آنا، اس کی پہچان ہر عالم اور جاہل کو ہو، ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یقرأہ کل کاتب بغیر کاتب، کوئی جاہل ہو کوئی عالم ہو، عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ اس کافر کو پڑھ دے گا۔ یہ تو مشاہدے کی بات ہے، یہاں کوئی دلائل نہیں جن پر آپ نے تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، صرف دیکھنا اور جان جانے کہ یہ دجال ہے۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ بھی مشاہدے کی علامت ہے، صرف دیکھنا اور ماننا۔ مگر زیادہ لوگ دجال کے پیروکار ہوں اس حقیقت کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، ایک چیز نظر آ رہی جو دو علامتیں اللہ کے نبی نے بیان کی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ، اور ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں مشاہدے میں، پھر بھی زیادہ لوگ دجال کے پیروکار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے، اتنی موٹی علامت کے باوجود دجال کے حلقے میں شامل ہو جانا، اللہ کی توفیق حاصل نہیں۔ ہمیشہ اس کی توفیق کا سوال کرو، اور اس کی توفیق کے ساتھ منسلک رہو، اس کی توفیق کی دعا ہو اور اس کی توفیق کی طلب ہو۔ دیکھیں کتاب و سنت کی دلیلیں موجود، اللہ کی وحی قیامت تک رہے گی، لیکن صحیح معنی میں جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، ان کی تعداد ہر دور میں کم ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مشاہدے کی دلیل پیش کی۔ اب یہ قرآنی آیات احادیث انہیں تم کافی نہیں سمجھتے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں بھی ایک مشاہدے کی دلیل، ایک گروہ کو تلاش کر جس کی 3 علامتیں، لا تزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، ایک طائفہ، ایک لشکر، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا۔ اور ظاہرین کے 2 معنی،
ایک غالب آنے والے اور دوسرا ظاہر مشہور کھلم کھلے پوشیدہ نہیں ہے. لا یضرهم من خذلهم، دنیا ان کو تکلیف دینے پر دربے ہوگی، ان کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان پہنچا نہیں سکے. یہ بھی مشاہدے کی بات ہے. اس گروہ کو ڈھونڈو، اس گروہ کو تلاش کرو. اللہ کے امر پر کون قائم ہے؟ اللہ کا امر کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں ہیں، دو اللہ کے امر ہیں. کتاب اللہ و سنت، کتاب اللہ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت. تلاش کرو کتاب و سنت کے حاملین کون؟ دنیا بٹی ہوئی ہے، یہ فلاں کے امر پہ، یہ فلاں کے امر پر، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ نظامی، چشتی اور قادری. یہ اللہ کا امر نہیں. قائمۃ بامر اللہ، اللہ کا امر دو چیزیں. یہ ڈھونڈنا مشکل ہے کیا؟ کون سا گروہ خالص کتاب و سنت کی بات کرتا ہے؟ نہ قوم، نہ برادری، نہ باپ، نہ دادا، نہ کسی پیر کا نام، کسی ولی اور مرشد کا نام. بس ما قال اللہ و قال رسول اللہ، بس مشاہدے کی بات ہے. اس کو تلاش کرو. یہ بھی حق سمجھانے کے طریق ہے جو اللہ کے نبی نے اختیار کی. آیات بینات موجود ہیں، قرآنی آیتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں. اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو مشاہدے پر آ جاؤ. اس گروہ کو تلاش کرو جو صرف کتاب و سنت کی بات کرتا ہے. بس یہ کون سا مشکل ہے؟ مگر اکثریت دنیا کی اس سے بیدار ہے، اس گروہ سے بیدار. معنی اللہ کی توفیق میسر نہیں. ظاہر کھلم کھلو، اس کا معنی یہ کہ ان کے مسائل چھپے ہوئے نہیں. سارے گروہ والے، ساری جماعتوں والے اپنے بعض مسائل کو چھپاتے ہیں کیونکہ دیکھنا نہیں. ہمارے ایک عربی دوست اچانک ان سے جہاز میں ملاقات، لاہور سے آ رہے تھے، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے. کہاں سے آ رہے؟ لاہور سے آ رہے. کہاں گئے تھے؟ رائے گیا تھا، چھوڑ کر آ گئے. کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ دن بھر ہم ساتھ ہوتے تھے تبلیغ کے لیے، گشت کے لیے. میں نے محسوس کیا کہ رات کو ایک عمل میں مجھ کو شامل نہیں کرتے، مجھے اس سے دور رکھتے. مجھے ایک تتبع کی سوچ آئی کہ دیکھو یہ کیا کرتے. کمرے میں بند ہو گئے، حلقہ بن گیا، نقش بندی یا سہر وردی طریقے سے ذکر شروع کر دیا. سارا بدعت کا مرقع. یہ کہاں سے؟ مجھ سے کیوں چھپا رہا؟ بات واضح ہو گئی. کئی جماعتوں والے، گروہوں والے پریشان ہیں اپنے عقائد سے، اپنے فقہی اقوال سے، چھپاتے ہیں. صرف ایک مسلک اہل حدیث، عقیدہ، عمل، حکم، سیاست، ہر چیز نمایاں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اس گروہ کی علامت ہے. ظاہرین مشہور ہوں گے، کوئی چیز چھپانے والے نہیں ہوں گے، ہر چیز واضح کھلم کھلی ہوگی. مشاہدے کی چیز ہے. دیکھو آپ کے علماء کئی باتیں چھپاتے ہیں. کئی فقہی مسائل ہم ممبر پر بیان نہیں کر سکتے،
خواتین بھی سنتی، ہمیں شرم آتی، مگر ڈھٹائی سے لکھا ہوا کتابوں میں، چاہتے ہیں کہ یہ منظر عام پر نہ آئے۔ کس چیز کی دلیل؟ کسی بات پر غور کرو، اپنے دین کو چھپانا جائز ہے کیا؟ وہ کون سا گروہ ہے جو کوئی چیز نہیں چھپاتی، ہر چیز کھلم کھلی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ تو کون ہے؟ مشاہدے کی بات ہے یہ دنیا ان کو نقصان پہنچانے پر آمادہ اور درپے ہے، مگر وہ اور ابھرتی اور ابھرتی، جماعت بڑھتی جا رہی۔ قیام پاکستان کے وقت سندھ میں ایک مسجد تھی، ایک مسجد، رحم اللہ شیخنا، ہمارے مربی ہمارے شیخ علامہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، جدوجہد کا آغاز کیا، دعوت کا آغاز کیا، دنیا سے گئے تو 700 مساجد بنا کر گئے، ہر مسجد میں جمعہ۔ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، مسجدیں نہ بنتی، مسجدوں کو آگ لگاتے پھر بھی بنتی، لا یضرہم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ساتھ ہو، پوری دنیا ان کی مخالفت کے درپے ہو۔ غور کیجئے نا، یہ جماعت کون سی؟ یہ مشاہدے کی بات ہے، توفیق اللہ رب العزت، خیر کا حصول ہو یا شر سے بچنا مقصود ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بڑا جامع کلمہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، وہ کلمہ سب کو یاد ہے، سب پڑھتے ہیں لیکن صحیح مقام پر نہیں پڑھتے۔ غصہ آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ کلمہ پڑھنے کا محل نہیں، یہ ذکر ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ غصے کے وقت پڑھنے کا کلمہ نہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ جتنے بھی اذکار ہیں، جو سر فہرست 2-4 اذکار ہوں گے، ان میں یہ کلمہ موجود ہے، لا حول ولا قوت، جس کا معنی ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنا اللہ کی توفیق سے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتے کہ میں کچھ نہیں، نہ میری کوئی ہستی ہے، نہ کوئی ذات ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتے۔ اس کلمے کی عظمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے، ایک بار پڑھو گے اللہ ایک بڑا خزانہ آپ کا جنت میں تیار کر کے ڈال دے گا۔ جو خزانہ اللہ تیار کرے کتنا بڑا ہوگا؟ وہ ملک الملوک اور ملک الاملاک جب دینے پر آئے گا کیا کچھ نہیں دے گا، ایک خزانہ پورا، خزانہ لامحدود ہوتا ہے۔ ایک بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 10 بار، 100 بار، 100 خزانے آپ کے تیار، وہاں کوئی کمی نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو کثرت سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کا ذکر کرتے ہیں، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کلمے کی برکتیں، عظمتیں آپ کو حاصل ہوں گی، جس کا اندازہ آپ کو اپنی عملی زندگی میں ہوگا۔
چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کو انسان خبیہ کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ خبیہ کا معنی ایک عمل طے کر لے اس عزم کے ساتھ کہ اس کا علم کسی کو نہ ہونے پر، صرف اللہ جانتا اور میں جانتا ہوں، بس یہ خبیہ کہلاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے بندوں کو خبیہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تیار کر لو، ایسا عمل کر لو، شروع کر دو جو آپ کے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہے، جس کا علم کسی تیسرے انسان کو نہ، آپ کے بچوں کو نہ، آپ کی بیوی کے نہ ہو، صرف آپ جانتے، رب تعالیٰ جانتے بس۔ اور ذکر اس لحاظ سے نعمت ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ نماز مسجد میں پڑھو، باجماعت پڑھو، وضو کر کے پڑھو، قبلہ رخ ہو کے پڑھو، پاک مقام پر پڑھو، ذکر میں یہ چیز نہیں۔ بے وضو پڑھ لو، غسل کی حاجت ہے تو پڑھ لو، خواتین کے ایام مخصوصہ پڑھو، ایام نہ مسجد کی قید، نہ قبلے کی قید، نہ طہارت کی قید، نہ اونچی آواز کی قید۔ یہ تکلفات ہم نے پیدا کی، حلقہ بناؤ، گٹھلیاں سامنے رکھو، کینکریاں سامنے رکھو، بلند آواز سے پڑھو، یہ تکلفات ہمارے بدعات ہیں، یہ خرافات ساری۔ جو سلام پھرا نماز کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمارے تکلف۔ دین میں سے کوئی شے نہیں، دین میں مسنون اذکار ہے، ان اذکار کا اہتمام کرو۔ ہر مقام کہ جو شریعت کے تقاضے وہ پورے کرو۔ اذان ہو رہی، آپ تلاوت کر رہے، تلاوت کو آپ جاری رکھے ہوئے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں، نہیں، اس وقت شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت کو روک کر اذان کا جواب دو۔ یہ دین آپ کے گھر کی لونڈی نہیں کہ جو آپ چاہے کر لو، یہ دین ما قال اللہ و قال رسول اللہ کا نام ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کی توفیق دو، اللہ تعالیٰ دین کا فہم دے، دین کی سمجھ دے، جو دین کی اولویات وہ عطا فرما دے، اس کی توفیق سے، ہر خیر اس کی توفیق سے، اور ہر شر سے بچاؤ اس کی توفیق سے۔ قرآن کا آغاز حقیقت میں صحابہ کی تعریف اور توصیف سے ہوا، اور آغاز امر میں چند چیزوں کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ کے قرآن نے چند چیزوں کا انتخاب کیا۔ ایک تو ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے قرآن پاک۔ الکتاب کے ساتھ سننا بھی، کیونکہ قرآن کی تعبیر سنت ہے، سنت کے بغیر قرآن کا فہم ممکن نہیں ہے۔ اس کتاب کو پکڑ لو، سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے، تمسک، عضو علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں میں دبا لو، گرفت مضبوط اور پکی ہو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معنی تمہارا ایمان، تمہارا عمل، تمہارا عقیدہ سب یقین پر قائم ہے، یہاں شک و شبہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، ہر چیز یقین پر قائم ہے۔ لا ریب ہونا یہ ایمان کی شان۔ حدیث میں کہ ایمان کے بعد سب سے بہترین دولت جو انسان کو دی گئی وہ یقین، اور ہدی للمتقین، کتاب عظیم مجسمہ ہدایت ہے متقین کے لیے، مجسمہ ہدایت۔
جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ہدن پڑھ کر بڑی لذت محسوس کرتے ہیں. مصدر ہے ہادن کے معنی میں، یہ نہیں ہدایت دینے والی، نہیں، مجسمہ ہدایت ہے. یہ کتاب سر تا پا ہدایت ہے، اول و آخر ہدایت ہے، نور ہدایت کر لی. لیکن متقین کے لیے، جن کی طرف اللہ کا خوف ہے، مخلص بندے، جن کو توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر چند اعمال کا ذکر کیا جن اعمال کے تعلق سے سابقہ قومیں جہالت کا شکار تھی. الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے. سابقہ امتیں اس جوہر سے محروم تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کھپا مارا یہودیوں نے، ارین اللہ جہرا، اللہ کو سامنے لا کر دکھاؤ ہمیں. یہ جاہلیت کفار کی. حتی نر اللہ جہرا، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے ہم آپ کی بات نہیں مانیں. یہ بات مشرکین مکہ نے بھی کی. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر کو چڑھ گئے. ہم آپ کو دیکھ اوپر جا رہے ہیں، پھر واپس آئیں آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، پھر ہم مانیں گے کہ اللہ کی کتاب. ایسے ہم نہیں مانیں. یہ جاہلیت سابقہ اقوام کی اور اس امت کے جو ہلاک کی. مگر صحابہ کا ایمان منفرد مثالی. یؤمنون بالغیب، اللہ کے نبی سے سن کر ایمان لانے، جو خبریں دی حق ہے، جو خبر دی حق ہے، جنت کی، جہنم کی، عرش کی، کرسی کی، لوح محفوظ کی، حوض کوثر کی، قیامت کی، قبر کی، جو خبر دی حق. اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کے وجود کی، اس کی توفیق، اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. کچھ عقل پرست لوگ بھی کہتے ہیں کہ دین عقل میں آئے گا تو مانے. آپ کی عقل کی کیا مجال؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے، اللہ کے دین کے مقابلے ایمان لانا، ماننا. عقل میں کوئی چیز سمائے یا نہ سمائے، عقل انسانی اس کی کیا حیثیت اللہ تعالیٰ کے وحی کے مقابلے، اللہ کے دین کے مقابلے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں سیدھا کر کے، خشوع و خضوع کے، حضور قلبی کے ساتھ. صحابہ کا ایمان تھا مطلوب ہے، بڑی عظیم چیز ہے، بہت ہی عظیم. نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، وضو کر رہے اور گناہ جھڑ رہے، ہاتھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ جھڑ جاتے. نماز ابھی باقی، کتنا وہ قدردان ہے. چل پڑے مسجد کی طرف. خطوۃ تمحو سیئہ وخطوۃ ترفع درجہ، جو قدم بڑھاؤ گے گراؤ گے، اٹھے قدم کے ساتھ ایک درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا، اسی قدم کو زمین پر ٹیکو گے ایک گناہ مٹ جائے گا. بھی نماز شروع نہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں وضو کر کے، اور ان کا قصد صرف نماز ہوتا ہے، ان کی نیت صرف نماز، اور کوئی کام نہیں کرنا. نماز پڑھیں کہ گھر لوٹ آئیں گے،
اور کام اب کر سکتے ہیں، نماز پڑھیں گے، مسجد کے قریب ایک دوست کا گھر ہے بیمار، اس کی بیمار پرسی بھی کر لیں گے، بچوں کا ناشتہ بھی لیں کر سکتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ صرف نماز کی نیت، باقی کام بعد میں۔ نماز پڑھیں گے، گھر لوٹ آئیں گے، اور کوئی ہم اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا کیا اجر؟ گویا آپ نے احرام باندھ کر ایک مکمل مقبول حج ادا کر لی، مقبول حج۔ یہ جمعے کے لیے آپ آئے ہیں، یہاں بھی توفیق کی بات میں کروں گا۔ جمعہ شروع ہوا، 3-4 صفحے تھی، اب مسجد بھر رہی ہے۔ جمعے کی عظمت، جمعے کا مقام سب کو معلوم، مگر بات توفیق کی۔ مقام کیا ہے؟ بندہ جلدی گھر سے آئے، امام کے قریب بیٹھے، غور سے سنے، پھر نماز پڑھے، پھر گھر کو لوٹ جائے، 1 ہفتہ اگلے جمعے تک کے سارے گناہ، اور 3 دن اور 10 دن کے گناہ آج ہی معاف۔ بات معلوم ہے، مگر بات توفیق کی۔ آج کا دن آپ نے رکھا ہے ہفتے بھر کی شاپنگ کرنے کے لیے، سپر مارکیٹ میں گھومنے کے لیے، گاڑی کی سروس کے لیے، آج کا دن۔ مانا توفیق نہیں، اللہ کی توفیق۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے جمعے کے لیے نکلے، ہر قدم پر 1 سال کا اجر ہے، بصیامہا و قیامہا۔ 1 سال کا اجر کیا ہے؟ وہ پورا سال آپ نے روزے رکھے اور رات کا قیام بھی کی، ہر قدم پر۔ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے بڑی فضیلت ہم نے کسی عمل کے لیے دیکھی، اس سے بڑی فضیلت۔ جمعے کے لیے گھر سے نکلا، قدم اٹھا کے جا رہا، ہر قدم پر 1 سال کا ثواب ہے، 1 سال کے روزوں پر 1 سال کے قیام پر۔ مثلا آپ کا گھر مسجد سے 500 قدم دور ہے، 500 قدم صرف، یہ 500 قدم چل کر آپ آئے، 500 سال کے روزے اور قیام کا ثواب مل گیا۔ 500 سال بڑھاتے جاؤ، اللہ اکثر، وہاں کمی نہیں ہے، کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ اتنا بڑا اجر ہے، مگر اس کی توفیق۔ دکان بند کرنا گراں ہے، گھر سے نکلنا گراں گزرتا ہے، سارے کام آپ نے آج ہی انجام دینے۔ جمعے سے قبل کوئی کام نہیں، صرف اللہ کا کام۔ جمعہ پڑھ کے پھیل جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب پھیل جاؤ، ڈٹ کے کاروبار کرو، اللہ بڑا فضل دے گا۔ اور اگر آپ اپنے کاروبار کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر جمعے سے قبل اللہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اللہ جمعے کے بعد گئے، ہم جمعے سے قبل، جمعے سے محرومی، وقت کا ضیاع، اجر و ثواب کی محرومی، اتنا بڑا اجر و ثواب، مگر بات اللہ کی توفیق کی۔ توفیق نہیں، توفیق بعض بندوں کو ملتی، اکثر کو نہیں ملتی۔ اب جمعہ ختم ہوگا، اوپر کا فلور بھی بڑا ہوگا، شاید باہر بھی صفحے بچھی ہوئی، تاخیر تو ہوئی، پہلے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی توفیق نہیں تھی، اور اللہ کی توفیق اللہ کے پیاروں کو ملتی ہے، پیاروں کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ پہلے آئے، یہ اس کی محبت کی علامت ہے، اس کی محبت کی دلیل ہے۔ نماز پڑھ لی آپ نے، کتنے بندوں کو بیٹھ کر ذکر کی توفیق ملتی، بار ہم بار کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 بار کا ذکر ہے، اور 100 کا حصہ پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
کیا اس کا اجر؟ پوری زمین کا پانی تولو، اس میں سمندر بھی، دریا بھی، نہر بھی، زمین کے اندر پانی نکال کے وزن کرو، اس وزن کے برابر اگر آپ کے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کرو۔ محیط السیئات ولو کانت مثل زبد البحر، اتنا گناہوں کا بوجھ، پوری زمین کا پانی تولا جائے کتنا وزن بنے گا، اس وزن کے گناہ سب معاف۔ کتنے لوگ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے، دکان دکان دکان، بات اللہ کی توفیق کی، ہر ایک کو میسر نہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر توفیق کی بات ہے، جس کو اللہ توفیق دے۔ ابھی نماز کی تو اجر کی بات ہی نہیں، نماز سے قبل کی باتیں، نماز کے بعد کی باتیں، بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا، نماز، اس کا اجر، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، کوئی گناہ باقی نہیں بچتا۔ جیسے 5 بار ایک نہر میں صاف پانی سے نہا لے، اذا داخل احدکم فی صلاتہ، بندہ نماز میں داخل ہوا اٹھی بذنوبہ، اس کے سارے گناہ لائے جاتے ہیں اور اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ کلما سجد اور رکع تساقطت، بندہ رکوع میں گیا، سجدے میں گیا تو گناہ جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے۔ کتنے لوگ جن کو لمبے سجدے کی توفیق، بے شدنیاں ٹکرے مار کے چلی جاتی، یہ ٹکرے مارنا اصلاۃ المنافقین ہے۔ ہمیشہ نماز کو لیٹ کرنا، اللہ کا ذکر کم کرنا، اور نقر اربن 4 ٹھونگے مارنا، جیسے مرغا ٹھونگے مارتے یا کوا ٹھونگے مارتے۔ کتنے لوگ جن کو سکون سے نماز پڑھنے کی توفیق ملتی، لمبے سجدے، لمبے رکوع، جتنا لمبا ہوگا رکوع اتنے گناہ گرتے جائیں گے۔ یہ موقع دن میں بار بار آ رہا، رات کو بار بار آ رہا، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، سجدے رکوع کرو، گناہ گرتے جائیں گے، جھڑتے جائیں گے۔ بات معلوم سب کو ہے، عملی طور پہ کون اس کو اپناتا ہے؟ جس کو اللہ کی توفیق۔ اللہ نے صحابہ کو توفیق دی، وہ جاہلیت ہے جس کا شکار کفار قومیں بنی، ان سے بالکل پاک صاف، یقیمون اصل نماز قائم کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معراج کے موقع سل ربک تخفیف، 5 نمازیں اور کم کرواؤ، انی جربت بنی اسرائیل، اپنی قوم کا میں نے تجربہ کر رکھا ہے، صرف 2 نمازیں فرض تھیں، صرف 2۔ وہ قوت میں تم سے زیادہ، وسائل میں تم سے زیادہ، طاقت میں تم سے زیادہ، لیکن 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تمہاری قوم کمزور، آخری امت، 5 کیسے پڑھے گی؟ تھوڑا مجھے شرم آتی، بار بار گیا ہوں، بار بار گیا ہوں، 50 سے 5 رہ گئے، اب مجھے شرم آتی۔ اور اللہ کی طرف سے ندا بھی آ گئی، لا یبدل القول لدی، اب یہ 5 کا فیصلہ حتمی ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ ہاں ایک سعادت لیتے جاؤ، ہن خمس بہن خمس، تعداد میں نے کم کر دی، ثواب کم نہیں کیا، ثواب 50 کا برقرار ہے۔ رحمت باری تعالیٰ کم نہیں ہوتی، اس میں تنگی نہیں آتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید کی بات ہے۔ حکم میں تبدیلی آ گئی، 50 سے 5 ہو گئی، ثواب نہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کسی کو عطا کر دے وہ چھینی نہیں جاتی، وہ برقرار رہتی۔ اللہ رحمت کو تنگ نہیں کرتا، رحمت کو سپیڑتا نہیں، رحمت کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے۔
تو تعداد تو 5 کر دے، ثواب 50 والا برقرار ہے، جن کو اللہ اقامت نماز کی توفیق دے۔ صحابہ کرام یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے، جو سال کا بند لوگوں نے تراش رکھے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے، 2 نمازیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے، یہ اس کی توفیق کا سوال۔ صدقہ برہان، ایک حدیث برہان اس کو کہا گیا۔ برہان کا معنی دلیل، صحت ایمانی کی دلیل ہے، مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ یہ توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی، ورنہ بخل اور کنجوسی اور بہت کم لوگوں کو یہ توفیق میسر ہے کہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے مال خرچ کرتے، صدقات کے ڈھیر لگا دیتے، کھڑے کھڑے پورا سرمایہ خرچ کر دیتے۔ ابو دہدا کا قصہ آپ سنتے رہتے۔ سابقہ قوموں کی جہالت کیا تھی؟ صدقہ دو، اس کو مانا ان اللہ فقیر نحن اغنیاء، مانا اللہ فقیر ہم سے مانگ رہے، ہم مالدار، اللہ فقیر ہم سے مال مانگ رہے۔ جاہلیت کفار کی، مانا اللہ فقیر ہے ہم مالدار۔ جب نبی علیہ السلام جیش الاسرہ کے لیے تعاون کا کہا، ہر صحابی کھڑا ہو تعاون کے لیے، جناب عثمان غنی کو چھوڑے 100,000 سونے کے سکے نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے، تجارتی قافلہ اونٹوں سے بھرا ہوا آیا، سارا دے دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرو تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف تزکیہ ہے، گناہوں کی چھوٹ نہیں کہ گناہ کرو نقصان نہیں ہوگا، گناہ کا نقصان ہے مگر تم گناہ نہیں کرو گے، کرو گے تو اس کو رہنے نہیں دو گے، فوراً توبہ کر لو۔ اللہ کی طرف سے یہ تعریف اور توصیف ہے۔ ایک انصاری صاحبی، اس کا بھی باغ تیار نہیں تھا، رات بھر کھجوریں جو کھانے کے قابل چن چن کے وہ صبح 1.5 کلو تیار کر سکا، لا کر پیش کی۔ اور یہ لوگ مذاق اڑانے والے، کچھ زیادہ دیر ہے تو کہتے ریاکار جا رہے، سر پہ سامان لادا ہوا پورے گھر کا سامان، کہتے ریاکار جا رہے، ان کو 1.5 کلو کھجوریں لے کر جا رہا، کہتے اللہ کو تمہاری کھجوروں کی کیا حاجت ہے، 1 کلو کھجوروں سے تبوک فتح کرو گے، مطلب توفیق نہیں، تمسخر ہے۔ مگر صحابہ تواضع کے قمہ پر قائم تھے، چوٹی پر، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے ان جہالتوں کو توڑا جن کا وہ شکار تھے، ایمان اللہ کی توفیق سے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا کہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے قبل اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کی وحی پر، اور آپ سے قبل انبیاء سابقین موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی وحی۔ سابقہ قوم جہالت کا شکار تھے، یہودی تورات کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انجیل کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ عیسائی انجیل کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا ایمان، صدق ایمان میں ناکام ہے۔ یہ قربان جو ہے صحابہ کرام جو آپ کی وحی اس کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، تورات کو بھی، انجیل کو بھی، قرآن کو بھی۔ اب ماننے کا فرق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان بھی لانا، عمل بھی کرنا۔ تورات و انجیل پر ایمان لانا کہ یہ حق ہے، صدق اللہ کی وحی، عمل نہیں۔
سب کتابیں منسوخ ہو چکی. عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اللہ نے فہم دیا، صحابہ نے قبول کیا، اس کی توفیق. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے. یقین کس چیز کا نام؟ کہ آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی. جو خبریں آخرت کے تعلق سے قرآن و حدیث نے دی ان کو پورے یقین سے مانتے، پورے عزم و جزم کے ساتھ. علامات قیامت ہے، موت ہے، قبر کا معاملہ ہے، میدان حشر کے معاملات ہیں، جنت ہے، جنت کی نعمتیں، حوریں، قصور، محلات، نہریں اور پھل، ہر چیز تیار ہو چکی، مانتے. جو عقل پرست لوگ ہیں وہ نہیں مانتے. کبھی وقت آیا نہیں اور یہ چیزیں تیار، بے فائدہ. اللہ کی حکمت ہے، ہر چیز تیار. بندہ مرے گا، دنیا سے جائے گا، اللہ کی ضیافت اس کے منتظر ہو. ہمارا اس پر ایمان، کسی قسم کے شک و شبہ اور کسی قسم کے کیڑے نکالنا اس کے بغیر. جہنم جل رہی، کیوں جل رہی؟ کوئی وقت آیا نہیں، کیوں جل رہی؟ بے مقصد، بے فائدہ نہیں. اللہ نے خبر دی، حق ہے، ہمارا ایمان. حکمت ہے وہ جانتے، ہمارا کام ایمان لانا. یہ توفیق بہت تھوڑے لوگوں کو حاصل. یقین، اور یقین ایسا اس کی تیاری بھی تو کرو. خالی یقین پال کے بیٹھ جاؤ اور تیاری نہ کرو، یہ یقین کے منافی. یقین کے منافی ہے کہ آپ قیامت کو مانتے ہیں، قیامت کی تیاری نہیں کرتے. یہ اللہ کا احسان ہے. اس نے ہر مرحلے کی تیاری کے قواعد آپ کو دے دی. قبر میں کیسے بچو گے، قبر منور کیسے کرواؤ گے، قبر کشادہ کیسے ہوگی، قواعد موجود. قیامت کی کامیابی، حوض کوثر کا پانی کیسے نصیب ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے نیکیاں بھاری کیسے کروا سکو گے، پورے صراط سے کیسے عافیت سے گزر جاؤ گے. ہر مقام پر کامیابی کے قواعد موجود ہیں. اگر یقین ہے تو ان قواعد کو اپناؤ. سب سے بڑا سہارا قیامت کا نبی علیہ السلام کی شفاعت ہے. ہر ایک کو تو نہیں ملے گی. آپ لاکھ اپنی باتیں بنائیں کہ یہ ان کو ملے گی جو محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، نبی کی شان میں قصیدے کہتے ہیں. نہیں، سب لفاظی اور غلط باتیں. شفاعت اللہ کے نبی نے کر لی اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. صرف میری امت کے اس انسان کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا. حق الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. وہ بندے میری شفاعت سے فائدہ ہوگے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا پورے فہم کے ساتھ، خالص ہو کر. خالص کب ہوگا؟ جب کلمے کا فہم ہو. حصول شفاعت کے قواعد موجود، توفیق اللہ کی قواعد موجود ہے. دنیا عمل نہیں کرتی، اپناتی نہیں. عمل کس چیز پر؟ اپنے ڈھکوسلوں پر، خود ساختہ باتوں پر. جو مولویوں نے چکنی چپڑی باتیں کر دی وہ کتاب و سنت کی باتیں، عدل اعلان موجود ہے وہ نہیں. اللہ کی توفیق یہ ہر ایک کو میسر نہیں. جو قیامت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی سب سے بڑی نعمت، لا ینسون نعیم الجنہ. چہرے کا دیدار شروع ہوگا، جنتی جنت کو بھول جائیں گے، اپنی حور و قصور کو بھول جائیں گے، نہروں کو اور میووں کو اور جو جنت کی نعمت سب بھول جائیں گے. یہ تقی اور غالیچے سب بھول جائیں گے جب تک دیدار قائم. یہ دیدار حاصل کرنے کے قواعد ہیں. کتنے لوگ ان قواعد کو
سمجھتے اور ان کو پہچانتے اور عمل کرتے کتنے لوگ؟ اس کی توفیق کی بات ہے۔ دیدار کے تعلق سے کیڑے نکالتے، بعض اسلامی مذاہب ایسے جو دیدار کے منکر ہیں۔ ہمارے ملک میں جو اکثریت لوگوں کی دیدار کو مانتی تو ہے لیکن جہت کی منکر، کہ دیدار کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کسی جہت میں ہو، ایک چیز آپ کو نظر آ رہی وہ آگے پیچھے دائیں یا بائیں اوپر یا نیچے، اس سے باہر تو نہیں ہوتی۔ دیدار حق ہے، جہت حق نہیں۔ اس کی توفیق کی بات ہے۔ بہت تھوڑے لوگ عقل میں آئے یا نہ آئے آمنا وصدقنا، تو ہر نعمت کے قواعد موجود۔ اگر آخرت کی فکر ہے، واقعی یقین ہے، ان قواعد کو اپناؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ اب صحابہ کے لیے تمغہ امتیاز کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہدایت پر، یہ لوگ ہدایت پر، یہ لوگ فلاح پانے والے، مطلقاً فلاح، دنیا کی فلاح، قبر کی فلاح، آخرت کی فلاح۔ اور ایسا ہوا عملی طور پر، صحابہ دنیا پر چھا گئے، کسریٰ اور قیصر کی دولتیں قدموں میں ڈھیر ہو گئی، علاقوں کے علاقے فتح کر دیے۔ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ انتصر منا المسلمون، آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی، عمر کے جانے سے آدھی طاقت ہماری ختم ہوئی، ان کے ایمان کی بدولت۔ اصل بات اللہ کی توفیق کی، اس کی توفیق کی صدا، توفیق کا سوال۔ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پورے فہم کے ساتھ، سچے عقیدے کے ساتھ اور اس معرفت کے ساتھ کہ توفیق اللہ کی، شر چھوٹا ہو یا بڑا ہو بچاؤ اللہ کی توفیق سے، خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کا حصول اللہ کی توفیق سے، اس توفیق کا سوال ہو، اس کی استدعا ہو، اس کی طلب ہو، اس کے لیے محنت ہو، یقیناً توفیق میسر ہوگی، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے میں، عمل میں، معاملات میں، ہر چیز میں اپنی توفیق کی دولت عطا فرمائے، عافیت دے دے، عفو اور معافات دے دے، اور یہ جو ایک سلسلہ ہے انسان کی زندگی کا یہ منتج ہو اللہ کی رضا پر، اس کی رحمت کے حصول پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔